کیا آپ منڈل کمیشن کے بارے میں جانتے ہیں؟ اس کی ریکمنڈیشنز کو 1990 میں وی پی سنگھ کی جنتا دل کی سرکار نے لاگو کیا تھا۔ یہ ہندوستان کا ایک بڑا کنٹروورشل ایشو تھا۔ اس کو 1990 میں لاگو کیا گیا تھا۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہر دور میں منگل کمیشن جیسے ایشو چھپے ہیں لیکن شکلیں الگ الگ ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں فیروز شاہ تغلق کے دور میں دلی میں برہمنوں کے ایک بڑے گروپ نے اپنے آپ کو بھی جلانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ فیروز شاہ تغلق نے جزیہ برہمنوں پر لگا دیا تھا اور یہ بات ان کو بہت بری لگی۔ اس طرح کے قصے آپ ہمارے چینل عنصری تاریخ میں پائیے گا۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ایک لائک ضرور دیجئے۔ یہ جنتا پارٹی کے دور کی بات ہے، جب سیکنڈ بیکورڈ کلاس کمیشن لانچ ہوا، جس کا چیئرمین بی پی منڈل صاحب کو بنایا گیا، جو کہ 1979 میں مرارجی بھائی دیسائی کی حکومت کے اندر بنا، جس نے اپنے ریکمنڈیشن 1983 کے اندر دی، لیکن ان کو لاگو 1990 میں جنتا دل کی حکومت نے کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ منڈل کمیشن کے ریکمنڈیشن کو جب وی پی سنگھ گورنمنٹ نے 1990 میں لاگو کیا تو ہندوستان کے ہر حصے میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ اکتوبر 1990 کو دیش بندھو کالج کے ایک لڑکے راجیو گوسوامی نے اپنے آپ کو آگ لگائی۔ اس کے بعد منڈل کمیشن کے ریکمنڈیشنز کے خلاف ایک آگ سارے ہندوستان میں پھیل گئی اور 200 کے قریب لڑکوں نے اپنے آپ کو آگ لگائی، جس میں سے 60 بیچارے مارے گئے۔ منڈل کمیشن نے 27% OBC یعنی ادر بیکورڈ کلاسز کے ریزرویشن سینٹرل گورنمنٹ، پبلک سیکٹر انڈرٹیکنگز اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں دیے۔ اب کل 49% ریزرویشن ہو گئے، یعنی کھانے کی ایک روٹی ہے، اب وہ تقریباً آدھی ہی رہ جائے گی، یعنی اس کی مار سیدھے اپر کاسٹ ہندوؤں پر پڑے گی، اور اسی لیے ادھم مچا۔ جبکہ اینٹی منڈل ایجیٹیشن گروپ کا کہنا تھا کہ ریزرویشن کاسٹ بیس نہیں بلکہ اکنامک کرائٹیریا پر ہونی چاہیے، کیونکہ بہت مشکل تھا۔ آئیے میں آپ کو 14ویں صدی کے تغلق دور کے ہندوستان میں لے چلتا ہوں، جہاں پر ایک واقعہ ہوا جس کا ذکر شمس سراج عفیف نے اپنی کتاب تاریخ فیروز شاہی میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، دلی میں باہر سے کچھ برہمنوں کا ایک گروپ آیا۔ وہ اس بات پر ناراض تھے کہ دلی کے سلطان نے ان پر جزیہ کیوں لگا دیا، جبکہ ان کے بزرگوں پر تو کبھی لگا ہی نہیں تھا، یعنی ان کو جو پریولیج حاصل تھی اس کو سلطان نے کیوں ختم کر دیا۔ اور سلطان نے جب ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے بھی لکڑیں اکٹھی شروع کر دی اور کہا کہ ہم اپنے آپ کو جلا دیں گے۔ پھر دلی کے امیر ہندو سامنے آئے اور ان کے بہاف پہ جزیہ دینے کا وعدہ کیا۔ اس طرح یہ ایشو ختم ہوا، لیکن یہ ایک ہسٹری کا فیکٹ ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ برہمن صرف اپنی کمیونٹی کے لیے مرنے پر کیوں تیار ہو گئے، جبکہ وہ اوروں کے مقابلے اکنامکلی ویل آف تھے۔ وہ سارے ہندو سماج کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوئے، جبکہ ہندوستان میں پہلا جزیہ لگا تب وہ کیوں نہ جلے۔ ہم کو اس دور کے حساب سے جزیے کو سمجھنا ہوگا۔ اسلام میں جزیہ ایک پروٹیکشن منی ہوتا تھا، یعنی جو آبادیاں ہوتی تھیں غیر مسلموں کی، کرسچنز کی، ہندو کی، ان کی حفاظت کے لیے
جو مسلم فوج رکھی جاتی تھی اس کے خرچ کے لیے ایک ٹیکس لگتا تھا، اس کا نام جزیہ دیا گیا، جبکہ مسلمانوں پہ زکوٰۃ لگتا تھا اور دوسرے ٹیکس بھی لگتے تھے۔ تو اس لیے ہندوستان کی سچویشن میں یہ غلط تھا یا یہ ٹھیک تھا، یہ ایک کنٹروورشل ایشو ہے، ایک لمبی بحث ہے جس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے۔ لیکن ہم ان دو انسیڈنٹ کو دیکھتے ہیں تو ہم کو ایک قسم کی خود غرضی نظر آتی ہے، یعنی سیلفشنس، چاہے وہ ایکسٹینشن آف جزیہ ہو یا پھر ڈپریویشن آف جاب اپرچونٹیز ہو، یعنی پوسٹ منڈل ایجیٹیشنز، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ ان چیزوں کو ہم کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ منڈل کمیشن جیسے ایشوز ہر زمانے میں آتے رہیں گے اور ہمیں ان ایشوز کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہوگا۔ اور آخری بات، کیا راجیو گوسوامی اور تغلق دور کے برہمن جیسے لوگ ہم لوگوں کی زندگی میں بار بار آتے رہیں گے؟ جی ہاں، یہ بار بار آتے رہیں گے اور ہم کو ہر حالت میں تیار رہنا ہوگا۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا؟ اس پر آپ ضرور کمنٹ کیجیے، اچھے یا برے جیسے بھی ہوں کمنٹ کیجیے۔ ہمارے چینل کے پچھلے ویڈیوز بھی آپ ضرور دیکھیے۔ اس ویڈیو کو آپ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔